ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ سے افضل ہے؟ کہ بعض متصوفہ نے خیال قائم کیا تھا، لیکن حافظ ابن حجر نے واقع موسیٰ و خضر کے ذیل میں لکھا ہے کہ بالاتفاق یہ تصور غلط ہے، اور اگر کوئی اس کا مرتکب پایا گیا تو بادشاہ مسلمین قاضی کی عدالت سے سزا دلا سکتا ہے۔ یہ تو حضرت موسیٰ کے لیے وقتی اختبار تھا۔ اللہ اکبر۔ درمیان میں ایک جملہ معترضہ سن لو۔ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ ہم کھانا لینے گئے، ایک تال بنتا ہے، اس میں بہترین پلاؤ ہوتا ہے، اوپر کئی قسم کا گوشت کباب ہوتے ہیں۔ تو مجھے منصور صاحب ایسے سے کہتے کہ ابھی جس نے نماز پڑھائی عشاء کی کعبے کا امام، وہ بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ جا کے ہوٹل والے کو اندر کہیں نا۔ منصور بھائی اندر گئے، ہوٹل والے کو کہا کہ امام کعبہ، ہوٹل والا بھاگتا ہوا ہے۔ اور ہاتھ جوڑے اس کو پکڑا، ایک طرف بٹھایا، میں گھر لے کے آتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ تو میں نے کہا دیکھو امتحان تو اس طرح دنیا میں ہوتا ہے، وہ جو کعبے کا امام ہے حضرت بنوری فرماتا ہے پورے عالم کے مسلمانوں کا امام، صرف بچوں کے اور گھر کے کھانے کے لیے لائن میں کھڑا ہے۔ ہوٹل والے غریب کو کیا پتہ ہے، وہ تو غیب دان نہیں ہے نا۔ جیسے اس کو معلوم ہوا بالکل بچ گیا، نثار ہو گیا اس کے اوپر۔ کعبے کے امام کی عظمت کا کون قائل نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر امتحان آ جاتا ہے اس سے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقتی امتحان تھا۔ بھئی بلوں کے ٹھیک کرنے کے لیے ہم بعض افسران سے کہتے ہیں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بک کرانے کے ہم کچھ ایجنسیوں سے بات کرتے ہیں، ویزا لگانے کے لیے، تو وہ علم کے یا حدیث تفسیر اور فقہ کے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کام ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ وقتی امتحانات تو زندگی کا حصہ ہے، اس امتحان سے بچو جس میں عزت خطرے میں پڑے۔ حضرت موسیٰ کا مقام بلند ہو گیا اس سے کہ انہوں نے اپنی شریعت خضر پر بھی جاری فرمائی، اور اپنے شریعت کے خلاف دیکھ کر برملا کہا کہ کشتیاں توڑنا اور بے گناہوں کو مارنا، بلا وجہ لوگوں کی دیواریں بنانا غلط طریقہ ہے۔ آفرین حضرت موسیٰ کی ہمت موسوی پر۔ اور خضر بھی اختیار میں نہیں تھا، اخیر میں کہا وما فعلتہ عن امری، میں نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کیا، مجھ سے کرایا گیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریح ہے اور حضرت خضر تکوینی پیغمبر ہے۔ روح المعانی میں ہے والجمہور ولا انہ نبی، حضرت اقدس فقیہ هذه الامہ محمود الملت والدین، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ تکوینی پیغمبر کا قوم نہیں، قبیلہ نہیں، اس کے ذمہ تبلیغ نہیں ہوتی، بس گاہ بگاہ کوئی کام ہو تو وہ کر لیتا ہے، عجائب وغیرہ ہے۔ اب دیکھو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا اور خضر کے پاس رہنا اور خضر کے عجائب علوم اور غرائب واقعات سے مستفید ہونا، یہ اچھا ہے۔ جیسے آپ میں قابل لوگ بھی یہ سب ایک جیسے تھوڑے ہی ہے، لیکن قرآن کے رشتے سے ہم فقیر اور طالب علم کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اس کو اور عزت اور احترام عطا کرے گا۔ میری تنبیہ پہ خفا نہ ہو، مجھے بھی بشر انسان ہوں، کیا کروں، تو میں ہر طرح پالتا پوچھتا ہوں، جب غلط دیکھتا ہوں دکھ تو پہنچے گا۔ اگر میں کہوں تو اچھا ہے تاکہ
نقصان نہ پہنچے آپ کو۔ تو دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، آپ نے فرمایا لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ مُوسَىٰ لَبَيَّنَا، ہماری خواہش تھی کہ حضرت موسیٰ تھوڑا اور صبر کر لیتے اور علوم کھل جاتے۔ تو صبر ہمیشہ قابل قدر مرحلے پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ تھوڑا سا اور ٹھہر لیتے، اس کا تو نقل و حرکت ہی عجائب تھی، آگے بڑھتا تو اور تماشا کھول لیتا، کیونکہ مغیبات اس پر کھل رہی تھی، مغیبات، اسرار مکنونہ، سربستہ مسائل خضر کے سامنے کھل جاتے تھے۔ اس عاجز اور فقیر نے جب اس پر غور کیا کہ حضرت موسیٰ صاحب الشرع ہے اور رسول و نبی تشریع و تنظیم ہے، اور یہ تکوینی نبی سے جس کی نبوت تک اختلافی ہے، اگرچہ جمہور ان کی نبوت کے قائل ہے، موسیٰ افضل ہے۔ تو ایک نقطہ یاد رکھو، بھولو نہیں، وہ یہ کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو تو مقصود بنایا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور اس کو کیا بنایا؟ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ اب یو سڑے ہوئے دونوں سڑوں گا لکھو نہیں، یو پا کیا غم ہو، ان کا نام نہیں لے رہے موسیٰ کے سامنے، آخر تک پتہ نہیں چلا کون تھا ہے، اگرچہ متواتر احادیث و آثار سے پتہ چلا ہے کہ یہ خضر ہے جن کا نام بلیہ بن ملکہ ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی جگہ موسیٰ کے سامنے اس کو قابل ذکر نہیں سمجھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔